السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چائنیز پاکستانی فوڈز۔ تو آج ہم بنائیں گے شامی کباب، چکن کے شامی کباب، بہت ہی مزیدار اور بالکل آسان اور بالکل الگ طریقے سے بنائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک بڑا چمچ نمک اور ایک چھوٹا چمچ ہلدی اور ایک بڑا چمچ سرخ مرچیں پسی ہوئی۔ تو ان کو ہم پکاتے ہوئے استعمال کریں گے پہلے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس 2 بڑے چمچ لہسن کے ہیں کٹے ہوئے اور ایک بڑا چمچ ادرک پسی ہوئی اور 3 بڑے چمچ پیاز ہیں کٹے ہوئے، اور یہ آدھا کلو دال ہے، اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیا ہے۔ اور یہ تقریباً 1.5 کلو کی چکن ہے، میرے پاس پوری ثابت چکن ہے اور اسے ہم اسی طرح پکائیں گے۔ تو بون لیس جو ہے اس کے ہم نہیں بنائیں گے کباب۔ تو یہاں پہ 1 چائے والا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر اور 1 چائے والا چمچ کٹی مرچیں اور 1 چائے والا چمچ کالی مرچیں پسی ہوئی اور 1 بڑا چمچ سفید زیرہ اور سوکھا دھنیا کٹا ہوا۔ تو ان کو جو ہے وہ ہم بعد میں استعمال کریں گے، اور ان کو ہم پہلے استعمال کریں گے۔ تو بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو بنانے کے لیے ان کو ہمیں چاہیے 1 عدد کوکر، اور کوکر میں ڈالیں گے 2 گلاس پانی۔ تو پانی جو ہے یہ دال والا پانی ہے، جس میں نے دال کو بوائل کیا تھا، تو یہ بچ گیا ہے اور میں نے جو ہے اسے ضائع نہیں کیا۔ تو اسی کے اندر ہم چکن کو پکا لیں گے۔ تو یہاں پہ ڈال دیں گے، مسالے ڈال دیں گے اس کے اندر، اور ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر دیں گے 1 بڑا چمچ ادرک کا پسا ہوا اور 2 بڑے چمچ لہسن ہیں، یہ کٹے ہوئے ہیں، یہ خود ہی گل جائیں گے۔ تو 3 بڑے چمچ جو ہیں وہ پیاز ہے، 1 عدد چھوٹا پیاز، اور ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم چکن کو۔ اور چکن ڈالنے کے بعد ہم جو ہے اس کو ویٹ لگا دیں گے۔ تو تیز آنچ پہ پکائیں گے اسے، تاکہ ویٹ جو ہے ہلنا شروع ہو جائے گا جب، تو پھر اس کی آنچ جو ہے وہ درمیانی کر دیں گے۔ تو ویٹ ہلنے کے بعد ہم اسے تقریباً 6 سے 7 منٹ تک پکائیں گے، اور ساتھ ہی جو ہے ہم دال کو جو ہے پیس لیں گے اچھی طرح۔ اسے چاہے تو آپ کوٹ لیں اسے یا ہاتھ سے ہی پیس لیں مسل کر اچھی طرح۔ تو ویٹ ہلنا شروع ہو چکا ہے، اور اب ہم اسے 5 سے 6 منٹ 7 منٹ تک چلنے دیں گے اسی طرح درمیانی آنچ پہ، اور پھر جو ہے اس سے بند کر کے اس کو ہٹا لیں۔ تو جب تک پریشر اس کا ختم نہ ہو تب تک اسے نہ ہٹائیں۔ تو پریشر ختم ہونے کے بعد اس کو ہٹا دیں اور یہ پن کو دبا دیں، اور اس کے بعد جو ہے اسے کھول لیں ڈھکن کو۔ تو ڈھکن کھولنے کے بعد چیک کر لیں چکن جو ہے وہ نرم ہو چکی ہو۔ تو چکن جو ہے وہ ہماری نرم ہو چکی ہے بالکل، اور پانی تھوڑا بھی باقی ہے۔ تو پانی کو جو ہے ہم تیز آنچ کر کے اچھی طرح خشک کر لیں گے۔ تو یہاں پہ یاد رہے کہ آپ نے چمچ جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے، کیونکہ اس کا پانی جو ہے شوربہ جو ہے وہ تھک ہو چکا ہے اور یہ نیچے جو ہے فوراً سے لگ جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ اسے ہلاتے رہیں مسلسل۔ تو اچھی طرح ہلانے کے بعد اس کا پانی ہو جائے گا خشک، اور پانی خشک کرنے کے بعد اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے۔ تو ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ چکن سے الگ کر لیں گے بون لیس سے۔ تو یہاں پہ جو ہے دال کو ہم نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے، اور یہاں پہ ہم کریں گے تھوڑی سی محنت، کیونکہ ہڈیاں جو ہیں ان کو چننا ہے ان چکن سے۔ تو یہ دیکھنے میں شاید آپ کو مشکل لگ رہا ہو، لیکن یہ بہت آسان ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی ہو جائے گا۔ تو یہ پرات میں نے نکال لیا ہے اسے، اور اب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے بڑی بوٹیاں جو ہے ان کو نکال لیا ہے الگ سے، اور ان کو جو ہے میں چاپ کر لوں گا چھری کی مدد سے۔ تو آپ نے جو ہے ان کو چاپر میں بالکل نہیں ڈالنا، چاپر سے نہیں کرنا، کیونکہ چاپر میں مشین میں کرنے سے جو ہے وہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس سے جو ہے بالکل مریدہ بالکل قیمہ بن جائے گا، تو اس طرح ہم نے نہیں بنانے بالکل بھی۔ تو ہم نے ان کو ریشے والے ہی کباب رکھنے ہیں بالکل۔ اور یہ ہڈیاں ہیں، ان کو میں نے چن لیا ہے بہت آسانی سے، یہ میں نے ان کو الگ کر دیا ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح قریب بنائیے گا، اور جو ہے ان کو ہم اچھی طرح سے اس طرح مسل لیں ہاتھ سے، کیونکہ جو کوئی چھوٹی موٹی ہڈی ہو وہ بھی جو ہے وہ ہاتھ سے آپ نکال لیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس سبز مسالے ہیں کچھ، ایک بڑا چمچ سبز
مرچیں ہیں چاپ کی ہوئی، اور 2 بڑے چمچ سبز دھنیا چاپ کیا ہوا، اور یہ چھوٹا پیاز ہے چاپ کیا ہوا، بالکل باریک میں نے اسے چاپ کر لیا ہے، اور یہ 2 عدد انڈے ہیں، ان کو بھی ہم شامل کر دیں گے ساتھ ہی، اور یہ مسالے ہیں جن کو ہم نے رکھا تھا۔ تو یہاں پہ دال ہے، دال کو میں نے اس طرح مسل لیا ہے ہاتھ سے اچھی طرح سے، تو کیونکہ یہ بہت نرم ہے اور یہ ایزیلی پیسی جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم ان چیزوں کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس، ساری چیزوں کو ڈال لیں گے۔ تو یہاں پہ یہ سبز مرچیں چاپ کی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے سبز دھنیا چاپ کیا ہوا، اور اس کے بعد پیاز چاپ کی ہوئی، اور یہاں پہ یہ گرم مسالے ہیں، مسالے سفید زیرہ، سوکھا دھنیا کوٹا ہوا، ان کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو آپ جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بون لیس کا بناتے ہیں، بریسٹ پیس کا، تو وہ اس کے جو ہے کباب پھیکے بنتے، بون لیس کیونکہ پھیکا ہوتا ہے اور اس کے بہت ہی زیادہ خشک بنتے ہیں، تو وہ کھانے میں بھی جو ہے اتنے اچھے نہیں لگتے۔ تو آپ جو ہے اسی طرح بنائیے گا، اور کیونکہ میں ہمیشہ اسی طرح بناتا ہوں، اور یہ بہت ہی مزے کے بنیں گے، جوسی جوسی سے، کیونکہ اصل ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہڈیوں کے اندر ہی ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے یہ بہت ہی مزے کے، بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا۔ تو یہاں پہ یہ بالکل اچھے زبردست بیٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے مکسچر۔ تو یہ بہت زیادہ خشک بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم انڈے شامل کر دیں گے۔ تو انڈے جو ہے وہ آپ پہلے ہی استعمال ڈال دیا کریں، کیونکہ بعد میں جو ہے انڈے لگاتے ہوئے وہ اچھے بھی نہیں لگتے اور وہ مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا۔ تو انڈے ڈالنے سے پہلے آپ تھوڑا ان کو چکھ لیں، یا ایک کباب جو ہے وہ فرائی کر کے آپ اس کا نمک مرچ چیک کر لیں بنانے سے پہلے، تاکہ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ آپ دور کر سکیں۔ تو یہاں پہ میں نے باؤل میں نکال لیا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں تاکہ جو ہے یہ خشک نہ ہو۔ تو اب اس کے ہم بنائیں گے کباب۔ تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے کباب بنا لیں، گول بنانا چاہتے ہیں گول بنا لیں، یا جس طرح آپ کا دل چاہے، چھوٹے بڑے جتنے بھی۔ تو اس طرح اس کو گول گول کریں دونوں ہاتھوں سے، اور جو ہے تو آپ ہاتھوں سے اگر بنانا چاہیں تو ہاتھوں سے بنا لیں، ورنہ تو اس کے جو ہے وہ سانچے بھی ملتے ہیں بازار سے، آسانی سے مل جاتے ہیں۔ تو ان کو فرائی کرنے کے لیے آپ نے بالکل ہی ہلکے آئل میں ان کو فرائی کرنا ہے۔ تو فریزر سے نکالنے کے بعد جو ہے ان کو نرم نہ ہونے دیں، اور جو ہے ان کو ٹھنڈے آئل میں ہی ڈال دیں، بالکل تھوڑے سے آئل میں، تو یہ بہت اچھے فرائی ہوں گے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔